ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں؟ کسی رشتہ دار قریبی کا فوت ہونا، بیمار ہونا، دکھ پریشانی، یہ تو معمول کی چیزیں ہیں۔ لوگوں پہ تو ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، اللہ اکبر۔ نبی اسلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بتایا کہ طواف کر رہی تھی، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، شاید کسی بزرگ نے بتایا ہوگا، ہاں، کہ وہ طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ بار بار یہ لفظ کہہ رہی تھی، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتی تھی اللہ اس حال میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو جب طواف کر چکی تو کسی نے پوچھا آپ کیا بات کر رہی تھی؟ تب اس نے اپنی کہانی سنائی، کہنے لگی میرے 3 بیٹے، تینوں بچپن لڑکپن کی عمر میں تھے، میں گھر کے اندر تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ ایک دن پہلے میرے خاوند نے بکری گھر کے اندر ذبح کی تھی، تو میرے بچے نے بڑے نے اس کو ذبح کرتے دیکھا تھا۔ اب وہ خاوند نے چھری اندر کہیں رکھ دی، وہ بڑے بچے کو نظر آ گئی، تو وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ابو نے بکری کو ذبح کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کیسے ذبح کیا تھا؟ اب وہ بچے کھیل میں، تو جو درمیانہ تھا وہ کہنے لگا بتاؤ۔ اس نے درمیانے بھائی کو لٹا لیا، اور بچے کو نہیں پتا تھا کہ وہ چھری کتنی تیز ہے۔ اس نے اس کو بتانے کے لیے کہ ابو نے ایسے گلے پہ چھری پھیری تھی، جو چھری پھیری تو وہ چھوٹے بھائی کا ونڈ پائپ کٹ گیا۔ اب جب ونڈ پائپ کٹا تو وہ تڑپنے لگا، اور جب تڑپا تو آواز آئی تو کہنے لگی کہ میں بھاگی، اندر جا کے دیکھا تو اس وقت تک میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا، میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا۔ تو میں بچے کو اٹھا کے کٹا ہوا گلا لا کے باہر چارپائی پہ میں نے لٹایا، تو میں نے سوچا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا جو تھا وہ کہاں چلا گیا؟ وہ ڈر کے مارے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی کہ یہ بڑا گیا کہاں ہے؟ کہنے لگی جب میں گئی اور میں نے جا کے دیکھا تو جہاں وہ چھپا تھا وہاں سانپ تھا، سانپ نے اس کو ڈسا اور اس بچے کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگی میں بڑے بیٹے کی لاش اٹھا کے لائی اور چارپائی پہ دوسرے بیٹے کی لاش کو بھی آ کے لٹا دیا۔ اتنے میں مجھے تیسرے کا خیال آیا کہ وہ جو رینگنے والا تھا، چھوٹا کرال کرنے والا بیبی، وہ کدھر؟ وہ تو میرے قریب ہی تھا۔ کہنے لگا جب میں نے آ کے دیکھا وہ تو کنویں کے، وہ اس تنور کے اندر گر گیا تھا۔ کہتے ہیں اس کی کوئلہ بنی ہوئی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، تینوں بیٹوں کی لاش میں نے چارپائی پر رکھی، ان کو نہلایا، کفنایا، اللہ کی امانتیں اللہ کے سپرد کر کے عمرہ کرنے آ گئی، اور میں کہہ رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ ہم نے تو مصیبتیں دیکھی نہیں ہیں ابھی، اللہ کے بندوں پہ کیا کیا گزرتی ہے۔ قریب کے زمانے میں بہادر شاہ ظفر وقت کا بادشاہ کہلاتا ہے، نیک طبیعت کا انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اس کو قید کیا تو دشمنوں نے 12 بیٹے تھے اس کے، ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر بہادر شاہ ظفر کو کہا جی ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور اس کو کہا کہ جی آپ برتن کھولیے اور اپنی دعوت کے لیے ابتدا کیجئے۔ وہ پہلا برتن کھولتا تھا، بڑے بیٹے کا سر اس کے اندر تھا، دوسرا کھولا، دوسرے کا سر، تیسرا بہادر شاہ ظفر نے 12 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ اس پر اس نے کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ کبھی اللہ بہار دکھا دیتا ہے، تخت و تاج پہ بٹھا دیتا ہے،
اور کبھی اللہ خزاں دکھاتا ہے، 12 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے۔ ہم نے کہاں مصیبتیں دیکھی ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، چھوٹی موٹی پریشانیوں پر نہ شکایت کریں، نہ شکوے کریں، نہ کوئی اور کریں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہیں، خاوند پردیس میں ہے، پیچھے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور جس رات خاوند نے پہنچنا تھا چند گھنٹے پہلے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اب بتائیں ماں بیٹے کی وفات پر کیا کرتی ہے؟ کوئی پوچھ کے روتی ہے؟ تو شور مچ جاتا ہے، اس کے تو آنسو اس کے قابو میں نہیں ہوتے۔ مگر یہ وہ صحابیہ تھی کہ جس کو نبی علیہ السلام کا پڑھایا ہوا سبق یاد تھا، وہ جانتی تھی کہ صبر کے اوپر اجر ملتا ہے۔ اب اس نے سوچا میں رہوں گی، میرا خاوند پردیس سے آئے گا اور آتے ہی اسے بچے کی موت کی خبر ملے گی تو وہ مسافر پہنچتے ہی پریشان ہوگا اپنے گھر پہ، تو اس کا دل دکھے گا، تو میں بیوی کا کیا فائدہ۔ اس نے بیٹے کی وفات کی بات کو اپنے دل میں رکھا، نہلا دیا، بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود بن سنور کے تیار ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، میاں آئے، پوچھا میں اتنے مہینے پہلے گیا تھا تو آپ اس وقت حاملہ تھیں، کیا بنا؟ اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ ان کا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگا بڑا پرسکون ہے۔ اب پرسکون کا لفظ ایسا کہہ دیا جو زو مانا تھا کہ خاوند سمجھا سویا ہوا ہے، چلو بھائی رات کا وقت ہے، صبح اٹھیں گے تو ملاقات کر لیں گے، اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ پرسکون ہے، مرنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے بچہ۔ تو خاوند کو نہیں اندازہ ہوا، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر رات کا جو وقت تھا میاں بیوی نے بات چیت کی، حتیٰ کہ اس رات وہ اکٹھے بھی ہوئے، ملے بھی صحیح۔ ذرا تصور کیجئے جس ماں کے بیٹے کی لاش چارپائی پہ سامنے پڑی ہو، کیا سینے میں دل ہے اس کا کہ اپنے خاوند کی خوشی کی خاطر وہ اپنے خاوند کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ اس کا دل تو رو رہا ہوگا نا اندر سے، بچے کی جدائی پہ اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ قربان جائیں صحابیات نے نبی اسلام کی تعلیمات کو کیسے قبول کیا۔ چنانچہ جب خاوند اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، ریلیکس ہو گیا، سو بھی لیا، صبح اٹھا تو صبح مسجد میں جانے سے پہلے وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی امانت دے اور واپس مانگے تو واپس دینی چاہیے۔ کہنے لگے خوش ہو کے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کے؟ اس نے کہا خوش ہو کے دینی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا، پھر اللہ نے بھی آپ کو بیٹے کی امانت عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہ امانت واپس لے لی، آپ بخوشی جائیں اپنے بیٹے کو قبر میں ڈال کر اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کرائیں۔ یہ عورت کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ادا کر دیا نبی علیہ السلام کی صحبت کا۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔